ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين هم الفاسقين. سامعین کرام، سارے ثواب کی مجلس انشاءاللہ مختصر سے وقت میں بات کو تمام کر دوں گا. خوشی ہوتی ہے اپنے نوجوانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر، قوم کے نونہالوں کو. واقعاً یہ ایک اچھی تربیت ہے اور یہ آخرت کی طرف بچوں کو آمادہ کرنا، نوجوان کو آخرت کی یاد دلانا بہت اچھی بات ہے. دیندار بنانا بچوں کو، یہ اچھی تربیت ہے. معاشرے میں اس وقت تمام معاشرہ جو سب سے بڑی بیماری چل رہی ہے وہ نفاق، منافقت. زبان کچھ ہوتی ہے، دل کچھ ہوتا ہے. انسان زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے. زبان سے سلام ظاہری کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ان المنافقین هم الفاسقون. بے شک منافق افراد فاسق. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق یعنی جو کھلا گناہ کرتا ہو، آشکار گناہ کرتا ہو، سب کو دکھا کر گناہ کرتا ہو. نفاق کیا چیز ہے؟ نفاق یعنی انسان کی زبان کچھ کہے، دل کچھ کہے. ظاہراً اعلان کرتا پھرے کہ میں دیندار ہوں لیکن حقیقت میں وہ دین سے بہت دور ہو. اسے منافقت کہتے ہیں، نفاق. قرآن کہہ رہا ہے وعد اللہ المنافقین. اللہ نے منافق مردوں سے وعدہ لیا ہے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے، والکفار، اور کفار سے وعدہ لیا ہے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا. یعنی منافقین چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، ان کے لیے جہنم ہے. اور جہنم بھی کیسی؟ خالدین فیہا، جس جہنم میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. یعنی منافقت، نفاق اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ انسان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد ہم فیہا خالدون کی مہر لگا دی، یعنی ہمیشہ اس جہنم میں رہنا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اسے نجات مل سکتی ہے. لیکن نفاق، منافقت ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان کو نجات نہیں ملنی ہے، ہمیشہ اس میں رہنا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں منافقین کی علامت کے سلسلے میں. کیا علامتیں ہیں منافقین کی؟ للمنافق ثلاث علامات. منافق انسان کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1، اذا حدث کذب. منافق انسان جب بھی گفتگو کرے گا، جب بھی کلام کرے گا، جب بھی بات کرے گا، جھوٹ بولے گا. منافق کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ منافق انسان جھوٹا ہوتا ہے.
زبان سلام کیا، ارے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، لیکن دل میں یہ ہے کہ جلدی یہاں سے بھاگ جائے، کتنی جلدی ہو سکے مجھ سے دور ہو جائے، ہے نا. جب بھی کلام کرے گا، جب بھی بات کرے گا، وہ اس کی بات جو ہے جھوٹی ہوگی. پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یقولون بافواہہم، یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے منافق انسان وہ بات اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، اپنے منہ سے نکالتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے. دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں. منافق انسان کو جھوٹا کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ لعنت بھیجتا ہے جھوٹے انسان پر. یعنی منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا. دوسری علامت کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، منافق انسان جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدے کی مخالفت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کبھی وہ پورا نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان، مومنین کی طرف مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، جب بھی تم کسی عقود کی وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو تو اسے وفا کرو. عقود میں نکاح آتا ہے، عقود میں تمام چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے. جو بھی انسان اللہ سے عہد و پیمان کر لے اسے وفا کرنا چاہیے. جتنے بھی واجبات ہیں، اب انسان نے عقد کر لیا، شادی کر لی، اب شادی کرنے کے بعد اگر انسان نبھا نہیں رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے. اللہ صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے جب بھی عہد کرو، عقد باندھو تو اسے وفا کرو، اسے پورا کرو. اگر پورا نہیں کر رہے ہو تو قرآن کے خلاف جا رہا. اب وہ عقد، وہ عقود چاہے فردی ہو، شخصی ہو انسان کا، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور والدین کی اطاعت ہے، خود ہمسرداری ہے، یہ اجتماعی ہو. معاشرے میں ہم نے کوئی عقد باندھ لیا ہے، ساتھ میں رہنا ہے، ہنس کھول کر رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا لڑائی نہیں کرنی. اس کے بعد پتہ چلا 2 دن بعد باتیں ختم، پھر وہی جھگڑا لڑائی فساد اور دنیا بھر کی الٹی سیدھی باتیں معاشرے میں شروع ہو جائیں. نہیں، جب بھی عہد و پیمان کر لو کہ اب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے تو بس اس پہ اٹل رہو. اب چاہے خانوادگی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو. اقتصادی مثلا انسان جو ہے کسی کو روزگار پہ لگانے کے لیے عہد و پیمان کر لیا کہ فلاں انسان کو میں روزگار پہ لگا دوں گا. کسی نے آ کے کان میں جھوٹی باتیں اس کے بارے میں کہہ دی اور پتہ چلا اسے لگانے والے تھے، نہیں لگایا. ایک تو غلط بات کو سنا، غیبت سنی، کرنے والا غیبت کر رہا ہے اور سننے والا بھی اسی میں شریک. ایک تو یہ گناہ. دوسرے اس کو روزگار سے لگانے والے تھے، ثواب ملنے والا تھا تو ثواب نہ لے کر بلکہ اس ثواب کو ہم نے عذاب میں بدل دیا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. تیسری منافق کی علامت کیا ہے؟ اذا اؤتمن خانا، جب بھی امانت اس کے پاس آتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے. چاہے وہ امانت الہی امانت ہو، چاہے وہ امانت شخصی امانت ہو، کوئی بھی امانت ہو، اگر اس کے پاس امانت ہے، دین کی ہو، دنیا کی ہو، کوئی بھی ہو، اس میں خیانت نہیں کرے گا. اگر خیانت کرے گا تو وہ انسان کیا ہوگا؟ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے وہ منافق ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کر رکھتا ہے، دوست نہیں رکھتا ہے. رسول فرما رہے ہیں ثلاث، اس سے بھی بڑی چیز، ثلاث من کن فیہ کان منافقا. 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں
تو وہ انسان منافق ہو جائے گا۔ وہ کون سی؟ وہ انسان، اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہو، اگر یہ 3 بیماریاں اس کے اندر ہیں، 3 صفات ہیں، تو وہ منافق ہو جائے گا۔ اور صلی، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اور زامان نہ مسلم، چاہے وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہو کہ میں پکا مسلمان ہوں، سچا مسلمان ہوں، اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہیں تو وہ انسان منافق ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب بھی اس کے پاس امانت ہو اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ، جب بھی وہ گفتگو کرے جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ وعدہ کرے وعدے کی مخالفت کرے۔ اب جھوٹ کی بھی کئی برانچیں ہیں، شاخیں ہیں جھوٹ کی۔ جھوٹ انسان کبھی اپنے آپ سے بولتا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ مثلا نماز پڑھوں گا، والدین کی اطاعت کروں گا، زبان سے تو کہہ رہا ہے، لیکن جب عملی معاملہ آتا ہے تو وہ جو ہے اس میں کھرا نہیں اتر رہا ہے، پکا نہیں اتر رہا ہے، والدین کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ عزاداری کریں گے، اس سال محرم کریں گے، لیکن بلایا جائے گا اور عزاداری کے لیے دعا کرو تو غائب ہو جائے گا۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ کبھی کبھی انسان لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، اور اس کے بعد منافقت ہے دل میں، بس وعدہ دے دیا، جھوٹے وعدے کر لیے، اس کے بعد اس کا کام نہیں کیا۔ اور کبھی کبھی انسان خدا سے جھوٹ بولتا ہے، خدا سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ عہد و پیمان، نذر مان لی کہ اگر ہم نے اپنے والد کی مخالفت کی تو میں یہ کروں گا، نذر مان لی کہ اب میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب پتہ چلا نذر مان لی، مولا عباس پکڑ لیا، زری کو پکڑ لیا، مصلی پہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، مصلی پر کھڑے ہو کے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو کر نذر مان لی، پروردگار اب میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد پتہ چلا بھول گیا، پھر شروع کر دی۔ یہ اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے انسان، یہ اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وعدہ خلافی کی بھی کئی شاخیں ہوتی ہیں، لوگوں سے وعدہ خلافی کرنا، خود اپنے آپ سے وعدہ خلافی کرنا، ہے نا، اور پروردگار سے وعدہ خلافی کرنا۔ خیانت کی بھی آخری بات، خیانت کی بھی کئی شاخیں ہوتی ہیں، کئی برانچ ہیں خیانت کی۔ خیانت انسان کبھی امانت الہی میں کرتا ہے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، خود اپنے آپ کی مدد کرو، اپنے والدین کی مدد کرو، اپنے سماج کی مدد کرو، اپنے معاشرے کی مدد کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہی ہاتھ ہے ظلم کے لیے بڑھ رہا ہے، کسی کی جھوٹی گواہی دینے کے لیے بڑھ رہا ہے، کسی کے لیے تہمت لگانے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ یہ امانت خیانت ہے، آنکھ امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہی آنکھ ہے نامحرم پہ اٹھ رہی ہے، نگاہیں غلط ہیں، زبان ہے امانت الہی ہے، لیکن یہی زبان جھوٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، غیبت کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا پورا بدن، پورا جسم۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جو ہے خیانت کرنا، مال لے لیا کہ مجھے مثلا رکھ دو یہ اپنے پیسہ میرے پاس، جب تم مانگو گے دے دوں گا، تو پتہ چلا جب وقت آیا تو آج دے رہے ہیں، کل دے رہے ہیں، اور پتہ چلا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، نامہ اعمال کو وزنی کر لیا اور عاقبت کو خراب کر لیا، وہاں جا کے حساب و کتاب دینا پڑ رہا ہے۔ لوگوں سے خیانت ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی پڑوسیوں کے ساتھ خیانت، پڑوسیوں کے ساتھ، مثلا پڑوسی کے لیے کہیں سے کوئی حق آیا، وہ جا کے فون کر دیا کہ ارے کہاں ان کے یہاں بھیج رہے ہو، مثلا یہ مالدار ہیں، یا اسی طریقے جتنی بھی چیزیں آپ سوچ لیں، جتنے بھی اس طریقے کی چیزیں۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی مقام میں خیانت ہوتی ہے، اللہ نے کوئی مقام عطا کیا، ڈی ایم ہو گئے، ایس ڈی ایم ہو گئے، یا کسی چیز کے مالک ہو گئے، آپ 10 لوگوں کو سروس پہ لگا سکتے ہیں، اختیار ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، جاؤ حشم دیا ہے، قوت دی ہے، اور آپ نے جو ہے کیا کیا، کیا اس کو لگائیں گے کہیں یہ ہمارا جو ہے پتہ نہ کاٹنے لگے مثلا،
آپ یہ کیوں سوچنے لگے؟ اللہ کے لیے کام کریے، اللہ آپ کے لیے راستہ کھولے گا، اس سے اچھا راستہ کھولے گا، اس میں آپ کا پروموشن ہو جائے اور اچھا مقام آپ کو مل جائے۔ لیکن تھوڑے سے ڈر میں پتہ چلا خیانت کر دی، مقام میں مقام ملا، اس میں خیانت کر دی۔ اس کے بعد اولاد کے ساتھ خیانت انسان کرتا ہے، یہ بھی ایک شاخ ہے خیانت کی۔ بہترین تربیت کرنی تھی، بہترین ذہین تھا لڑکا، پڑھنے میں بہت اچھا تھا، اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اور پتہ چلا کہ نہیں بس اتنا پڑھ لیا، اب چلے جاؤ باہر کمانے کے لیے۔ جبکہ اگر اسی کے اوپر محنت کر لیتے، تھوڑا پیسہ خرچ کر لیتے، تو اس کو ایک اچھا مقام مل جاتا، ایک اچھا عہدہ مل جاتا، اور بلکہ خود اس کے لیے فائدہ نہ ہوتا، زیادہ سماج کے لیے بہترین سرمایہ ہو جاتا وہ انسان۔ کیا کیا ہم نے؟ خیانت کر دی، اولاد کی بہترین تربیت نہیں کی، دین سے بھی دور ہو گیا اولاد، دنیا سے بھی دور ہو گیا۔ زوجہ اور زوجہ کے لیے شوہر، یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے، ایک شکل ہے۔ زوجہ اپنے شوہر سے خیانت کرے، شوہر اپنے زوجہ سے خیانت کرے، پتہ چلا جو ہے اس کے مال میں تصرف نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے صدقہ بھی نہیں دے سکتی ہو بغیر شوہر کی اجازت کے، اور اس کے مال کو اٹھایا ادھر ادھر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ زوجہ کے جو حقوق تھے وہ ادا نہیں کیا ہم نے، جو حقوق ہمارے اوپر نفقہ واجب تھا، امید لگائے رہے کہ سسرال والے مثلا پورا کریں، سسر پورا کرے، بھائی پورا کرے، واجب تمہارے اوپر تھا، امید لگا رہے ہو سسر سے، امید لگا رہے ہو اس کے بھائی سے، یہ خیانت ہے۔ تم شادی کر کے لائے ہو، عقد کر کے لائے ہو، حقوق تم نے باندھا ہے، تم اس کے کفیل ہو، تم اس کو پورا کرو۔ تو یہ ہوتی ہے خیانت۔ تین ہیں چیزیں خیانت، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وفا نہیں کرتا ہے، امانت آتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ نار جہنم ہے، اور ایسی آگ ہے جو جس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ لہذا قرآن کہہ رہا قوا انفسکم واہلیکم من النار، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی یہ جو برائیاں ہیں اس سے بچاؤ۔ اگر معاشرہ ان تینوں چیزوں پر عمل کر لے، صرف یہی تینوں چیزیں جو حدیث رسول کے مطابق ہے اور چھٹے امام کے مطابق ہے، تو معاشرہ بڑا اچھا ابھر گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کے سلسلے میں ایک دوسرے کو بتائیں، دوسروں تک پہنچائیں یہ باتیں، تاکہ معاشرہ ایک اچھا ہو۔ اور یہی مقصد امام حسین عالی مقام تھا، امام کا مقصد یہی تھا، امام اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ اصلاح کیا ہے؟ اصلاح معاشرے کی اصلاح، کہ معاشرہ ایک اچھا بن کے سامنے پیش آئے لوگوں کے سامنے۔ ہاں میرے عزیزو، جس نے چاہا کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، سماج اچھا ہو جائے، اسی کو کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور اس کے بعد اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ستم کہ صبح سے جو ضعیف انسان لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، جس کی پیاس کی شدت یہ ہے کہ جوانی میں زیادہ پیاس لگتی ہے، اس ضعیف انسان کی پیاس کی شدت یہ ہے کہ جوان کی پیاس اتنی شدید نہیں ہے جتنی شدید اس ضعیف انسان کی پیاس ہے، جتنی شدید امام حسین کی پیاس ہے۔ کب پتہ چلا؟ یہ تو پتہ اس وقت چلا جب حسین نے کہا ہے میرے لال علی اکبر، اپنی زبان میری زبان میں ڈال دو، جیسے علی اکبر نے اپنی زبان حسین کی زبان میں ڈالا، بس ایک مرتبہ زبان کو کھینچ لیا، اے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ معلوم ہے عزاداروں کیوں اتنی خشک ہے حسین کی زبان؟ اس لیے کہ حسین مسلسل لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، کبھی بچوں کا لاشا، کبھی نوجوان کا لاشا، کبھی کڑیل جوان کا لاشا، کبھی ضعیف صحابیوں کا لاشا۔ ارے کب تک لاشا لاتا رہا بھوکا پیاسا انسان؟ حالت یہ ہے کہ زبان میں کانٹے پڑے ہوئے۔ ارے جب شمر ملعون
پانی پلا دے۔ معلوم ہے شبر نے کیا جواب دیا؟ اے حسین یہ جانور دیکھ رہے ہو، اسے پانی پلانا گوارا ہے لیکن تمہیں پانی نہ پلاؤ۔ سيعلم الذين ظلموا أيها الكلمة